जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے جب سونا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کر کے سوئے، تہجد کی نیت کر کے سوئے۔ اور اللہ عز و جلال نے 4 طریقے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے سو گئے، ذکر کر کے سو گئے اور آپ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، آپ بیدار نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن آپ کے اس اقدام کی وجہ سے، نیت، وضو اور ذکر کی وجہ سے رب تعالی کتب لہ ما نوی، جو آپ نے نیت کی تھی وہ رات کی تہجد بغیر پڑھے ہی آپ کے نام اعمال میں لکھوا دی جائے گی۔ دوسرا طریقہ، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور اللہ نے بیدار کر دیا، تو پھر آپ 8 رکعتیں پڑھیے اور 3 وتر ادا کیجیے، تاکہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھی۔ تہجد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ سحری کے وقت پڑھیں۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، آپ آج بیدار نہیں ہو سکیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائیے اور اسی وقت ہی 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھ لیجئے۔ اللہ عز و جلال رات کے قیام کا اجر آپ کو پھر بھی عطا کر دیں گے۔ چوتھا طریقہ، آپ نے نیت کی، وضو کیا اور سو گئے، نیت تہجد کی تھی لیکن آپ نہیں پڑھ سکے، فجر ہو گئی، آپ فجر کی نماز پڑھیے، فارغ ہو جائیے، جب سورج نکل آئے اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک اگر آپ یہی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں جو رات کو پڑھنی تھی، اللہ عز و جلال اجر ان رکعتوں کا تہجد کا ہی عطا کریں گے۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو شخص معمول بنا چکا ہے کہ وہ ایک حزب قرآن پڑھے گا یا اتنا قرآن کا حصہ پڑھے گا، سویا رہ گیا، بیدار نہیں ہوا، فجر سے ظہر تک اس کے دورانیے میں ادا کر لے، اللہ عز و جلال اس کی تہجد ہی کنسیڈر کریں گے۔